وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی پیدائش اور تخلیق کی غرض اور بعثت کا مقصد قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش قرآن کریم میں اللہ کی عبادت بتائی گئی۔ باقی سب چیزیں ضروریات کے زمرہ میں آتی ہیں۔ ضرورت جب تک ضرورت رہے، مقصد کی راہ میں رکاوٹ اور حائل نہ بنے، وہ معیوب اور قبیح نہیں ہوتی۔ جب ضرورت مقصد کے دائرے میں آنے لگے، مقصد کی جگہ لینے لگے، مقصد کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے، حائل ہونے لگے، تو پھر وہ معیوب اور قبیح بن جاتی ہے۔ شریعت نے انسانی ضروریات کو تسلیم کیا ہے، انہیں پورا کرنے کا جائز طریقہ اور راستہ بتایا ہے، لیکن اس شرط پر کہ مقصد رہے۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے ضرورت کو پورا کرنے کا جو طرز بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، اگر اس طرز اور طریقے سے بتائی گئی تعلیمات کے مطابق ضرورت کو پورا کیا جائے تو ضرورت ہی عبادت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے بعض انسان ایسے ہیں، ان کا سونا بھی عبادت، ان کا جاگنا بھی عبادت، ان کی خاموشی بھی عبادت، ان کا تکلم بھی عبادت، سفر بھی عبادت، حضر بھی عبادت، مسجد میں ہو تب عبادت، مسجد سے باہر ہو تب عبادت، اس لیے کہ وہ ضرورت کو شرعی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے نکلتے ہیں، تو گویا پھر ضرورت نہیں رہتی، عبادت ہی بن جاتی ہے۔ اور انسان 24 گھنٹے اپنی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش کو پورا کرنے والا شمار ہوتا ہے، جو اللہ نے قرآن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے ذکر فرمایا۔ غرض تخلیق اور مقصد پیدائش عبادت ہے۔ پھر عبادت اللہ کے دربار میں تب عبادت شمار ہوتی ہے جب اس کی قبولیت کی شرطیں ساتھ ہوں۔ عبادت کی قبولیت کی 3 بڑی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اتباع سنت ہے، تیسری شرط اخلاص ہے۔ ایمان، اتباع سنت اور اخلاص۔ کسی بھی عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے ان تینوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر 2 پائی جائیں، کوئی ایک نہ پائی جائے، تو عمل اور عبادت قبول نہیں ہوتے، مردود ہو جاتے ہیں۔ بیک وقت تینوں کی موجودگی قبولیت کے لیے شرط۔ ایسے ہی جیسے کسی شخص کے تندرست کہلانے کے لیے، صحت مند قرار پانے کے لیے، تمام بیماریوں سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، کوئی بھی بیماری اسے نہ ہو، جسمانی کوئی بھی مرض
لاحق نہ ہو۔ لیکن مریض بننے کے لیے سب امراض کا لگنا شرط نہیں ہے، کوئی ایک بھی لگ جائے بندہ مریض ہے، بیمار ہے۔ اب ایک شخص کو ہارٹ کا پرابلم نہیں مگر شوگر ہے، یہ تندرست نہیں ہے۔ دوسرے کو نہ ہارٹ کا پرابلم ہے نہ شوگر کا، بلڈ پریشر ہے، یہ بھی مریض ہے۔ اگر ایک مرض بھی لگ جائے بندہ مریض ہے، تندرست نہیں، صحت مند نہیں۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام امراض سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی اعمال کے مردود ہونے کے لیے، عبادت کے غیر مقبول ہونے کے لیے تمام شرطوں کا نہ پایا جانا ضروری نہیں۔ ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو مردود۔ البتہ قبولیت کے لیے، مقبولیت کے لیے تمام شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے صحت مند قرار پانے کے لیے تمام جسمانی امراض سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان عبادت تو کرتے ہیں، عبادت کے جذبات سے لبریز ہوتے ہیں، مگر جو قبولیت کی شرائط ہیں ان پہ توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے کی ہوئی عبادت وہ فوائد نہیں پہنچا سکتی جو عبادت سے پہنچنے چاہیے۔ تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اتباع سنت، تیسری شرط اخلاص۔ مختصر وضاحت کروں گا ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کی علمی تعریفات، ایمان کے حوالہ سے دقیق ابحاث محققین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، لیکن ایمان کا آسان مطلب کیا ہے؟ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے توحید اور شرک کی حقیقت میں ایمان کا سادہ سا مطلب یہ لکھا ہے کہ عقائد کی درستگی کو ایمان کہتے ہیں۔ عقائد کی درستگی کو ایمان کہتے ہیں، بندے کا عقیدہ درست ہو۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں اللہ کو ماننا ایمان ہے، اللہ کو ماننا ایمان ہے، یعنی اس کی ذات کو، اس کی صفات کو۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا عقائد کا درست ہونا ایمان کہلاتا ہے، اعمال کا درست ہونا اسلام کہلاتا ہے۔ عقائد کا درست ہونا ایمان کہلاتا ہے، اعمال کا درست ہونا اسلام کہلاتا ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ اس کی تعبیر کچھ یوں کرتے ہیں، اللہ کو ماننا ایمان کہلاتا ہے، اللہ کی ماننا اسلام کہلاتا ہے۔ کو ماننا، کی ماننا ایمان اور اسلام کا جامع ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہے عقائد کی درستگی۔ ہم غور کریں، ہم عقیدہ توحید پر پختہ ہے کہ نہیں؟ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ فقط اللہ کی ذات اور صفات کو ماننا توحید نہیں ہے۔ ذات اور صفات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اصل توحید ذات و صفات میں وحدت کا اقرار اور شرکت کا انکار ہے۔ اسے اس کی ذات میں بھی اکیلا مانا جائے، صفات میں بھی اکیلا مانا جائے، یہ اصل توحید ہے۔ فقط ذات اور صفات کو مان لینا یہ توحید نہیں ہے۔ اگر یہ توحید ہے یہ تو مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھی۔ تو سب سے پہلی شرط ہے عقائد کی درست، یعنی ایمان۔ اگر ایمان ہوگا تو ہر عمل اور عبادت قبول، اگر ایمان نہیں تو آخرت میں کچھ بھی قبول نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ آخرت میں
عمل اور عبادت کی قبولیت اور پھر قدردانی کی شرط یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں کیا جائے۔ ہمارے بعض دوست غیر مسلموں کے بارے میں یہ بات بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، یار ان کے بڑے اچھے اخلاق ہیں، وہ اصول اور ضابطہ کے بڑے پابند ہیں۔ غیر مسلم ترس بڑا کرتے ہیں، ان کے رفاہی کام بہت زیادہ اور اچھے ہیں، تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ساری کائنات کو جہنم میں بھیج دے، اس کو کیا پرواہ ہے؟ ساری کائنات مل کر اس کی عبادت گزار اور شکر گزار بن جائے، اس کا فائدہ نہیں، ان کا اپنا فائدہ ہے۔ ساری کائنات اور مخلوقات اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں، اللہ کا نقصان کوئی نہیں، ان کا اپنا نقصان ہے، بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ وہ تو صمد ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، جو اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور باقی ہر کوئی اپنے ہر کام میں اس کا محتاج ہو، اسے صمد کہتے ہیں، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یہ سارے جہنم میں جائیں گے، جس کے سینے میں ایمان نہیں وہ جتنا بھی اچھا ہے جہنم میں تو جائے گا۔ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور جا کر واپس بھی نہیں آئے گا، خالدین فیہا ابدا۔ علم کلام کے ماہرین نے لکھا ہے کافر مخلد فی النار ہے، مومن اگر گیا بھی تو جا کے واپس آ جائے گا۔ کہتے ہیں جی بڑے اچھے ہیں، بھئی وہ کیا اچھا ہے جس نے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا؟ وہ کیا اچھا ہے جس نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانا؟ وہ کیا اچھا ہے جو جانوروں پہ تو ترس کرتا ہے، اپنے آپ پہ ترس نہیں کرتا، اپنے بدن پہ رحم نہیں کھاتا، اسے جہنم میں گرانے کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ تو ایمان کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں، البتہ ایسے افراد جن کے اعمال اچھے ہوں، ایمان سے سینہ خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عدل و انصاف کی خالق ہستی ہے، اللہ کے عدل و انصاف پہ، نظام عدل و انصاف پہ حرف نہ آئے، اللہ تعالیٰ کفار کے اچھے کاموں کا صلہ انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، اولاد کی کثرت کی صورت میں، مال و دولت کی کثرت کی صورت میں، شہرت کی کثرت کی صورت میں، عہدے اور منصب کی کثرت کی صورت میں۔ آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملتا، اور مومن کی شان یہ ہے اسے اس کے نیک اعمال کی برکت، نیک اعمال کا صلہ، نیک اعمال کی وجہ سے اچھائی دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بھلائی دنیا میں بھی اور بھلائی آخرت میں بھی۔ یہ فقط مومن کا امتیاز ہے، مومن کی شان ہے، تو غیر مسلموں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان سے بیکار آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے محسن کو نہیں پہچانا؟ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، پرندوں پہ ترس کرتے، جانوروں پہ ترس کرتے، کہ افغانستان میں انسانوں کو غیر مسلموں نے ہی نہیں بھون ڈالا، برما میں انسانوں کو نظر آتش کرنے والے غیر مسلم ہی تو تھے۔ عراق، شام، لبنان کا حال آپ دیکھ لیں، وہ غیر مسلم ہی تو تھے۔ بات اصل میں مفاد کی ہے، بات مفاد کی ہے۔ جب کسی کو مارنے میں ان کا مفاد ہو تو وہ مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور جب کسی کی زندگی میں ان کا مفاد ہو پھر اس کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حفاظت میں پیچھے نہیں رہتے۔ وہ بڑے مطلب اور مفاد پرست ہیں۔ ہم نے کفار کو نہیں سمجھا،
کافروں کے بارے میں جو قرآن و سنت نے کہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، ہماری فیلنگ غلط ہو سکتی ہے، ہمارا احساس غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملتا۔ ہمیں ایمان کی قدر پہچاننی چاہیے، اہل ایمان کی شان پہچاننی چاہیے۔ آج ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہے، نہ ایمان کی نہ اہل ایمان کی۔ یہ دینی ماحول سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم غیر سے متاثر ہونے لگے ہیں، کفار کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگے ہیں۔ بھائی کیوں؟ ایک مومن کی گرد راہ کے برابر بھی ساری دنیا کفر نہیں ہو سکتی۔ بات صرف یقین کی ہے، اور یہ یقین دینی ماحول سے پیدا ہوتا ہے جس سے آج ہمیں دور کر دیا گیا ہے۔ تو واپسی کی ضرورت ہے، اصل راہ پہ پلٹنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، عمل اور عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ قبول، ایمان نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں، مردود ہے۔ دوسری شرط اتباع سنت ہے، جو کرے نبی کی سنت کے مطابق کرے، عمل بھی وہ جو نبی اور اصحاب نبی سے ثابت ہو، طریقہ بھی وہ جو نبی اور اصحاب نبی سے ثابت ہو۔ اگر عمل وہ ہے جو نبی یا اصحاب نبی نے کیا لیکن ہم نے موقع بدل دیا یا اس کا طرز اور طریقہ بدل دیا، تو یہ بھی اتباع سنت کے برعکس ہے، یہ بھی مردودیت کے لیے کافی ہے۔ مثلا صحابہ کرام حضور پہ درود پڑھتے تھے، حضور پہ درود پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن درود کا ایک مقام ہے۔ ایک ہے درود، ایک ہے ملاقات کے وقت آپس میں ایک دوسرے کو کیا جانے والا سلام۔ اب ایک شخص دوسرے کو ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، تو درود شریف عبادت ہے، سعادت ہے، نبی کی شفاعت اور قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، عبادت ہے۔ مگر اس کا مقام یہ نہیں ہے جب دو بندے آپس میں ملے ایک دوسرے سے سلام کرے تو اس کے الفاظ متعین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک شخص کہے یار درود پڑھ لیتا ہوں اس ملاقات کے موقع پر، درود کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، تو اب عمل تو وہ ہے جو نبی اور صحابہ نبی سے ثابت ہے، درود ثابت ہے، مگر موقع وہ نہیں، طریقہ بدل دیا، تو اس وجہ سے یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، اتباع سنت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ دو کاموں پہ توجہ دینا ہے، ایک تو یہ کہ عمل نبی اور صحابہ نبی سے ثابت ہو، نمبر دو موقع اور طرز بھی پیش نظر رکھنا ہے، کون سا عمل کس موقع کے لیے ہے، کس طریقے کے ساتھ ہے۔ مثلا اذان ثابت ہے، سنت ہے، لیکن اس کا موقع بھی بتایا گیا، اس کا موقع بھی بتایا گیا، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اب ایک شخص مردے کی تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے شروع کر دے، نبی اور صحابہ نبی اذان کے معاملے میں اذان کہتے تھے، حضور سے بھی ثابت ہے، اگرچہ آپ نے نماز کے لیے نہیں کہی لیکن اذان آپ سے ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کے مواقع، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان اقامت کہی جاتی ہے، اب کوئی بندہ فوت ہو آپ اس کے کانوں میں شروع کر دیں اور کہیں نبی اذان تو کہتے تھے، نبی نے کان میں اذان کہی ہے، صحابہ بھی کہتے تھے، تو بھئی یہ بھی دیکھو کس موقع پہ کہی ہے، کس طریقے کے ساتھ کہی ہے۔ تو ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں بھئی بے شک یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس موقع پہ
نبی اور صحابہ نبی سے ثابت نہیں ہے، تو ہمارا آج کا مسلمان کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہوگا کہ نبی اور صحابہ نے نہیں کیا تو کر رہا ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہوگا؟ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں، جس موقع پہ کیا اس موقع پہ کریں، جس طریقے سے کیا اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں۔ لیکن ہم اپنی عقل کے گھوڑے جب دوڑاتے ہیں تو ہمارا اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا دین اور شریعت کے معاملے میں یہ تکمیل دین کو چیلنج ہے، اسلام کی کاملیت کو چیلنج ہے، یہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ پہ اعتراض ہے، اور اپنے آپ کو عملاً ان سے عقل مند ثابت کرنے کی ناپاک جسارت ہے۔ یہ کام انہوں نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں۔ جس طرح ایک بدبخت نے کہا تھا کہ نبی اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، اگر میں ہوتا تو ضرور پڑھا دیتا۔ الیاذ باللہ، کہاں اللہ کے نبی اور کہاں بعد کی دنیا، کہاں اللہ کے رسول اور کہاں یہ فضول۔ تو ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے یہ تاثر ملے کہ ان سے یہ رہ گیا ہم نے کر دیا۔ دین وہی ہے جو ان سے ثابت ہے، جو ان سے ثابت نہیں وہ دین نہیں۔ تو دوسری شرط ہے اتباع سنت، ہر کام میں نبی کی سنت کا طریقے اور طرز کا لحاظ رکھے۔ اور تیسری شرط ہے اخلاص، کریں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی مقصد اور دنیاوی غرض پیش نظر نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خصوصیات میں، ان کی خوبیوں، کمالات اور امتیازات میں ایک بڑی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، وہ اللہ کے فضل اور رضا کو تلاش کرتے پھرتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے تھے، اور جہاں بڑے سے بڑے عمل میں بھی ریاکاری کا شبہ ظاہر ہونے لگتا اس کو چھوڑ دیتے۔ کسی نفلی عبادت میں جتنی بھی بڑی ہو، اگر کوئی ریاکاری کا شبہ بھی ہوتا تو اسے ترک کر دیتے۔ ایسی شخصیات تھیں کہ رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے روتی تو صبح کو آنکھوں میں سرما ڈال کے باہر نکلتی کہ کسی کو آنکھوں سے اندازہ نہ ہو جائے یہ رات کو روتا رہا ہے، اور چھپ چھپ کے عبادت کرتے، چھپ چھپ کے خرچ کرتے تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کے سیر آدھ سیر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، سیر آدھ سیر جو کے برابر۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے عمل میں فاسد اغراض آ جاتی ہیں، لیکن ان کے عمل میں ایسا کوئی شبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہاں احد پہاڑ اور کہاں سیر آدھ سیر، کہاں سونا اور کہاں جو۔ احد پہاڑ کے برابر سونا صحابہ کے سیر آدھ سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا، اخلاص کی برکت سے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو یہ تین شرطیں ہیں، ایمان، اخلاص، اتباع سنت، تینوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے۔ ایک بھی رہ گئی باقی دو پائی گئی تو مردود۔ اور پھر اگر یہ تینوں ہوں تو پھر کھجور بھی اللہ کے راستے میں دی جائے وہ احد پہاڑ سے بڑھ کر ہے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دیا جائے وہ کھجور سے بھی کم تر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔